سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصباح القرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مصباح القرآن کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ دیکھیے، الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق، نئے الفاظ کے معنی، یعنی اس سبق میں جو نئے الفاظ استعمال کیے جائیں گے پہلے ان کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ اصحابن، اصحابن کا معنی ہے والے، ساتھیوں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے والے، ساتھیوں، یعنی کبھی اصحاب والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی ساتھیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نارن، نارن کا معنی ہے آگ، جہنم۔ کبھی نار بولتے ہیں اور اس سے مراد آگ لیتے ہیں، اور نار بولتے ہیں اس سے مراد جہنم لیتے ہیں، یعنی نار جو ہے یہ آگ اور جہنم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نارن، آگ، جہنم۔ اصحاب النار، جہنمی، جہنم والے۔ اصحاب کا معنی والے، نار معنی جہنم۔ اصحاب النار، جہنم والے یعنی جہنمی۔ اذکروا، یاد کرو۔ اذکروا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے یاد کرو۔ نعمتی، میری نعمت۔ نعمت کا معنی نعمت، آخر میں جو یا ضمیر لگی ہے اس کا معنی میرا، میری وغیرہ، تو نعمتی کا معنی ہوا میری نعمت۔ اقیمو، قائم کرو، قائم رکھو۔ اقیمو، قائم کرو، قائم رکھو۔ آتو، دو، ادا کرو، یہ دونوں فعل امر ہیں، ٹھیک ہے۔ اقیمو، قائم کرو، قائم رکھو۔ آتو، دو، ادا کرو۔ ورکعو، اور رکوع کرو، نماز پڑھو۔ ورکعو کے شروع میں جو واو ہے اس کا معنی ہے اور، ارکعو کا معنی ہے رکوع کرو، ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھو۔ ورکعو، اور رکوع کرو، نماز پڑھو۔ مع، مع کا معنی ہے ساتھ، مع یعنی ساتھ۔ راکعین، رکوع کرنے والوں۔ راکعین، راکعن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ راکعین، رکوع کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں۔ وَإِذْ، اور جب۔ واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب۔ وَإِذْ، اور جب۔ وَإِذْ کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اذکر فعل پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اذکر فعل کو پوشیدہ مانیں گے تو ترجمہ ہوگا اور یاد کرو اس وقت کو جب، ٹھیک ہے۔ اذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب، یا اور یاد کرو اس وقت کو جب۔ آتینا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا۔ آتینا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا۔ الکتابہ، کتاب۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات، اسے بیان کر رہے ہیں، تورات مراد ہے۔ الکتابہ، کتاب، تورات مراد ہے۔ قالا، کہا، فرمایا۔ قالا کا معنی کہا، فرمایا۔ لقومہ، اپنی قوم سے۔ لقومہ، اپنی قوم سے۔ قوم کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد کہنے والا ہے۔ لقومہ، اپنی قوم سے، اس کی قوم سے۔ موسیٰ، ایک پیغمبر کا اسم گرامی۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فعل امر جمع مذکر حاضر۔ ہاذہ، یہ اس۔ ہاذہ میں ذا کے بعد جو الف لکھا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذہ، یہ اس۔ یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث ہے، اس کا معنی ہے یہ اس۔ القریۃ، بستی، گاؤں۔ اب اس طرح دیکھیے، ہاذہ القریۃ، ہاذہ کا معنی یہ اس اور قریہ کا معنی بستی، تو ہاذہ القریۃ کا معنی ہوا
اس بستی، قلتو میں نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتا تو نے کہا۔ فرق دیکھیے، تا پہ ضمہ ہو یعنی قلتو ہو تو معنی ہے میں نے کہا، قلتا یعنی تا پہ فتحہ ہو تو معنی ہے تو نے کہا۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ قلتم تم لوگوں نے کہا، قلتم تم لوگوں نے کہا، لا تدخلو تم لوگ داخل مت ہو، لا تدخلو تم لوگ مت داخل ہو، لا تشربو تم لوگ مت پیو۔ اب دیکھیے آیات کریمہ، آیات کریمہ نمبر 1، اولئک اصحاب النار، اولئک کا معنی وہ لوگ، اس میں اشارہ جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک وہ لوگ، اصحاب النار جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں، اولئک اصحاب النار وہ لوگ جہنمی ہیں۔ نمبر 2، اذکروا نعمتی، اذکروا کا معنی یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اذکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو۔ نمبر 3، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، اور دو الزَّکَاةَ زکوٰۃ۔ تو ترجمہ ہوگا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نمبر 5، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے عطا کی، ہم نے دیا، موسیٰ کو الکتابہ کتاب یعنی تورات۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وَإِذْ کا ترجمہ ہوتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب، تو اس کا ترجمہ دو طرح کر سکتے ہیں، ایک یہ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، دوسرا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا ترجمہ، پہلا ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، دوسرا ترجمہ ہوگا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک ترجمہ میں وَإِذْ کا ترجمہ کرنا ہے صرف اور جب، ٹھیک ہے، اور جب، وَإِذْ یعنی اور جب، اور دوسرے مرتبہ ترجمہ کریں گے تو یوں کر سکتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 6، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ نمبر 7، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، اور وَإِذْ کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، ٹھیک ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اب دیکھیے تمرینات، تمرینات یعنی مشقیں۔ نمبر 1، عربی میں ترجمہ کیجئے، یعنی ہر ترجمے کے اوپر اس کی عربی آیت لکھ دیجئے۔ یہاں پہ جو ترجمہ مذکور ہے یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے اس آیت کو اس کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں ہے وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اولئک اصحاب النار کا ترجمہ ہے، اولئک اصحاب النار، تو اولئک اصحاب النار اس کے اوپر لکھنا ہے۔ نمبر 2، یاد کرو میری نعمت کو، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی کا ترجمہ ہے یاد کرو میری نعمت کو، تو یاد کرو میری نعمت کو اس کے اوپر اذکروا نعمتی کو لکھنا ہے، یہ جو آیت ہے اذکروا نعمتی اسے لکھنا ہے۔ نمبر 3، اور قائم رکھو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ یعنی آیت نمبر 3 جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 میں ہے اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نمبر 5، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْکِتَابَ، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْکِتَابَ، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 میں ہے اور جب فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
نمبر 6 میں جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ نمبر 7 اور جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یعنی جس ترتیب کے ساتھ آیات مذکور ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ترجمہ بھی مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ نمبر 1 میں جو ترجمہ ہے اس کے اوپر نمبر 1 کی آیت لکھنا ہے، نمبر 2 میں جو ترجمہ ہے اس کے اوپر نمبر 2 میں جو آیت ہے اسے لکھ دیں، نمبر 3 میں جو ترجمہ ہے اس کے اوپر نمبر 3 میں جو آیت ہے اسے لکھ دیں، اس طرح 7 تک لکھتے آئیں۔ نمبر 8 جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا اور نیک عمل کیا، وعملوا الصالحات۔ نمبر 9 بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، انہ هو التواب الرحیم۔ نمبر 10 وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، الذی خلق لکم، ٹھیک ہے۔ آیت کریمہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الذی خلق لکم، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ الذی خلق لکم، اس کا معنی ہے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین آسمان کو پیدا کیا، کیونکہ آیت پاک میں لفظ اللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف لفظ ہے الذی خلق لکم، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہی اللہ ہے، یہاں پہ لفظ اللہ وغیرہ کو پوشیدہ مانتے ہیں۔ خیر، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ الذی خلق لکم، الذی خلق لکم۔ نمبر 2 اردو میں ترجمہ کیجئے، جو آیات کریمہ ابھی نیچے آ رہے ہیں اردو میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ نمبر 1 میں ہے اولئک اصحاب النار، یعنی وہی لوگ جہنمی ہیں، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ نمبر 2 اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، یا پھر یوں کہیں یاد کرو میری نعمت کو۔ نمبر 3 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4 وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ نمبر 5 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْکِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، یا پھر یوں کہیں اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، کتاب دیا۔ نمبر 6 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا پھر یوں کہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، قوم سے کہا۔ نمبر 7 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 8 ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان یعنی اگر، کنتم تم، صادقین سچے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ نمبر 10 لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا تم فساد مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، لا تفسدوا فی الارض تم زمین میں فساد مت کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ نمبر 3 بتائیے وہ کون سی آیت ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی وہ کون سی آیت ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اس سبق میں جو ایک آیت کریمہ گزری ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد کیا؟ یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، ٹھیک ہے، اس کو تعبیر کیا گیا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ سے۔ تو جواب میں کیا لکھنا ہے؟ وہ آیت کریمہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4 کافروں کو کیوں اصحاب النار کہا گیا؟ کیونکہ کافر جہنم میں داخل ہوں گے اپنے کفر کی وجہ سے، اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور اصحاب کا معنی ساتھی بھی ہے، والا بھی ہے، اسی وجہ سے کافروں کو اصحاب النار کہا گیا، کیونکہ کافر گویا کہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم والے ہیں، جہنم میں رہیں گے، اسی وجہ سے انہیں اصحاب النار کہا گیا۔ نمبر 5 اہل ایمان کو کیوں مفلحون کہا گیا؟ کیونکہ حقیقتاً کامیاب وہی ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور آخرت میں اس کا انجام اچھا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہی کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔
تو اسی وجہ سے اہل ایمان کو مفلحون کہا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کامیابی جو ہے ایمان پر موقوف ہے، اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اس وجہ سے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو مفلحون کہا گیا، اگرچہ وہ دنیا میں ناکام ہوں لیکن حقیقتاً وہی کامیاب ہیں، اسی وجہ سے اہل ایمان کو مفلحون کہا گیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔